یہ جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں نے بہت ہی اہم 4 چیزیں بتائی ہیں جس کا آپ کی زندگی پہ سیریس اثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو شاید آپ زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ پلیز یہ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو ساری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ السلام علیکم جی، میں آج آپ کو 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں بتانے لگا ہوں جو ویسکولر ڈیزیزز کے رسک فیکٹر ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے سنے ہوں، لیکن ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ 3-4 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک شوگر جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، ایک بلڈ پریشر، سموکنگ، وہ سموکنگ سگریٹ کی شکل میں ہو یا حکے کی شکل میں یا نسوار کی شکل میں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نسوار تو سیف قسم کا نشہ ہے یا حکا زیادہ معتبر ہے سگریٹ سے، یا شاید زیادہ پکیزہ چیز ہے چونکہ وہ پانی سے ہو کے آتا ہے۔ تو سموکنگ کسی بھی شکل کی ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کولیسٹرول۔ تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر، سموکرز اور ہائی کولیسٹرول کے مریض، یہ 4 قسم کے مسئلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو شریانوں کی بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ ان 4 مسئلوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں ساری ویسکولر کی بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں، اور ویسکولر سرجن شاید بے روزگار ہو جائیں اور ان کے پاس کوئی مریض نہ آئے۔ اس لیے کہ ویسکولر سرجن کی جو کلینک ہے وہ ان 4 قسم کے مریضوں کے سر پہ چل رہی ہیں۔ اب آپ سموکرز کا دیکھ لیں کہ سموکر اتنے پیشنیٹلی سموکنگ کرتے ہیں کہ ان کو جتنی مرضی سیریس بیماری ہو جائے، جتنا مرضی خطرے سے وارن کیا جائے اور ان کی کوئی جسم کا حصہ ضائع ہو جائے، وہ 1-2 دفعہ آپریشن کرا بیٹھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سموکنگ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ اور کچھ تو یہاں کہتے ہیں جی کہ سموکنگ چھڑ دیتی تو جین کا فائدہ کی۔ تو اس طرح اگر آپ سوچیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو سموکنگ پہ میں بار بار اس لیے سٹریس کر رہا ہوں کہ سموکنگ ایک بندہ اگر نہیں کرتا تو یہ بیماری ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اور اگر کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رسک بہت کم ہو جائے گا۔ اور اگر سموکر کی بیماری ہو گئی ہے اور اس نے اس کا کوئی آپریشن کروا لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آپریشن کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو سموکنگ ایک ایسا رسک فیکٹر ہے جس کو کنٹرول کرنے سے ان ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے ڈائبٹیز۔ شوگر کا ہونا شاید آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، لیکن شوگر کا کنٹرول کرنا آپ کے کنٹرول میں ہے۔ شوگر آپ کو فیملی ہسٹری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، پیدائشی بھی ہو سکتی ہے، اور بعد میں 40-50 سال کی عمر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، جو عام طور پہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر شوگر ہو بھی گئی ہے اور اس کو آپ نے پراپر کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس طرح کی ساری شریانوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے شوگر جسم کے ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہے، وہ بیسیکلی خون کی نالیوں کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور خون کی نالیاں وہ دل کی ہوں، وہ دماغ کی ہوں، وہ پیٹ کی ہوں، وہ ٹانگوں کی ہوں، بازوؤں کی ہوں یا آنکھوں کی ہوں، یا کسی بھی جسم کے حصے کی ہوں، وہ خون کی نالیوں کو افیکٹ کرتی ہے تو اس جسم کے حصے کو افیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کے گردے بھی ضائع ہو سکتے ہیں، وہ بھی خون کی نالیاں ہی گردے کی ڈیمیج ہوتی ہیں تو گردہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو اگر شوگر کا پراپر کنٹرول کر لیں گے تب بھی خون کی نالیوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی بلڈ پریشر۔ اب بلڈ پریشر کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمپٹم کوئی نہیں کرتا عام طور پہ۔ بلڈ پریشر کی پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف کچھ پیشنٹ ہیں جن کو کچھ سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی چکر آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی سمپٹم آتی ہے۔ عام طور پہ اس کی کوئی سمپٹم نہیں ہوتی، اور یہی اس بیماری کو زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے، کیونکہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ سمپٹم آئے گی، سر درد ہوگا یا بلکہ سر پھٹنے لگے گا تو اس کی دوائی بلڈ پریشر کی کھائیں گے ہم، بلڈ پریشر چیک نہیں کریں گے۔ تو بلڈ پریشر چیک کرنے کو کافی برا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ ہر گھر میں بلڈ پریشر کی مشین ہونی چاہیے، دن میں 1-2 دفعہ بلڈ پریشر کو چیک کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ ایسے مریض جن کی بلڈ پریشر کی تشخیص ہو چکی ہے۔
تو ان کو دن میں 2 دفعہ لازمی چیک کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی دوائی لینی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بلڈ پریشر کے مریض کو عام طور پہ ساری عمر یعنی کہ تا حیات دوائی لینی پڑتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو بلڈ پریشر آج ہو گیا اور کل ٹھیک ہو گیا اور پرسوں پھر ہو گیا اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ یا تو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ اس سے اگر وہ کنٹرول رکھیں گے تو یہ ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، خاص طور پہ دل کی بیماریوں کے اور دل کی شریانوں کی بیماریاں اور جو باقی باڈی کی شریانوں کی بیماریاں، اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ میں نے آج تک جتنے کلاٹ کے مریض دیکھے ہیں، جن کی ٹانگیں ضائع ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ ضائع ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر مریض بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور وہ مریض ہیں جو یا دوائی نہیں کھا رہے تھے یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے۔ تو بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کولیسٹرول کی، تو ہائی کولیسٹرول بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب یہ کولیسٹرول بھی ایسی چیز ہے جس کی بظاہر سمٹم کوئی نہیں ہوتی، نہ اس کی پین ہوتی ہے نہ کوئی اور پرابلم آتی ہے، تو اس کو آپ کو بلڈ ٹیسٹ چیک کر کے ہی پتہ چلے گا کہ کولیسٹرول ہائی ہے یا نہیں، اور اگر ہائی ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی، اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ رسک فیکٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے تو ساری ویسکولر کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔